بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرار پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار اصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 11ویں کی اردو گلزار کے حصہ نظم سے پہلی نظم ہے حمد، اور شاعر ہیں شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی۔ صنف سخن حمد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس حمد کے پہلے حصے میں پہلے 3 بند کی تشریح کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر مختصر حوالہ شاعر اور پھر باقاعدہ تشریح کا آغاز۔ مقاصد تدریس۔ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمانے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ صنف سخن نظم اور حمد کی تعریف اور نذیر اکبر آبادی کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوں گے۔ نظم میں موجود مرکبات، ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے۔ لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے اور نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کی تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے۔ علاوہ ازیں نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات بھی حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ نکات شاعر کے حوالے سے۔ حرف تعارف۔ اصل نام شیخ ولی محمد نذیر تخلص لکھتے ہیں، دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ آگرہ، جسے اکبر آباد بھی کہتے ہیں، چلے گئے اور اسی نسبت سے پھر آپ اکبر آبادی کہلائے۔ آپ کو فارسی زبان اور اردو زبان پر دسترس تو حاصل تھی ہی، اس کے علاوہ عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ عوامی شاعر۔ نذیر بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور و فکر کیا اور پھر اسے شعر کا جامہ پہنایا۔ چونکہ عوامی شاعر تھے اس لیے انہی کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار، فطرت، سماج اور معاش کے مختلف پہلو جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور انہیں بڑے مؤثر انداز میں نذیر اکبر آبادی نے پیش بھی کیا ہے۔ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ، یہ نظمیں جو ہیں ان کی بہت معروف اور مشہور نظمیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے تمثیلی نظمیں تحریر کی اور آپ کا کلام معاشرے اور زندگی کا ترجمان ہے۔ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار۔ اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، جس میں نظم کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام اور ماخذ، یعنی کہاں سے یہ اخذ کی گئی ہے یا کہاں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ ہر لغت میں مشکل الفاظ کے معنی اور فنی محاسن کا استعمال ہوتا ہے۔ فنی محاسن میں جیسے کہ صنعت تضاد ہے، تلمیح ہے، تشبیہ ہے، اس طرح کے جو بھی محاسن ہوتے ہیں انہیں تحریر کیا جاتا ہے۔ نظم کے دو اشعار کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کی طوالت مجموعی طور پر 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور ہر شعر کی تشریح میں مماثل یعنی حوالے کا شعر، قرآنی آیت و حدیث اور کوئی ضرب المثل ضرور لکھنی چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، تشریح سے پہلے میں آپ پر ایک بات واضح کرنا چاہوں گی۔ حمد کے حوالے سے یہ ایک اہم معاملہ ہے، یعنی پڑھنے اور امتحانی نقطہ نظر کے علاوہ اس بات کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ بڑے تقدس کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے رب ذوالجلال، اپنے پالنے والے خالق و مالک اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے: الہی تو فیاض ہے اور کریم، الہی تو غفار ہے اور رحیم، مقدس معلیٰ منزہ عظیم، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم، تیری ذات والا ہے یکتا قدیم۔ اس کی حل لغت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تشریح میں حوالہ متن تحریر کیا جاتا ہے۔ حوالہ متن میں شاعر کا نام، نظم کا عنوان اور اس کا ماخذ لکھا جاتا ہے۔ حل لغت میں دیکھیں: مشکل الفاظ کے معنی: فیاض سخی، کریم کرم کرنے والا، غفار بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا،
मुक़द्दस, पाक, मुअल्ला, ऊंचा, बुलंद, आला मर्तबे पर फाइज, मुनज़्ज़ह, बेऐब, सहीम, शरीक। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम मुबारक हैं, इसम मुबारक हैं, उन इसमाए मुबारक का ज़िक्र इस पहले बंद में है और अल्लाह की वहदानियत का भी। नज़ीर अकबर आबादी नज़म के पहले बंद में अल्लाह ताला की अज़ीम और मुक़द्दस सिफाती इसमाए मुबारका के हवाले से अल्लाह पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए मेरे रब, तू बेइंतहा फयाज़ है, बेइंतहा सखी है। तेरे बंदे चाहे जितने भी गुनहगार हों, किस तरह के भी हों, वो तेरे नाफरमान ही क्यों ना हों, लेकिन तू अपनी सखावत के दरवाज़े उन पर बंद नहीं करता और अपने लुत्फ़ व करम से उन्हें हमा तन हमा वक्त नवाजता रहता है। और तो करीम भी है, अपने बंदों पर करम करने वाला है, और गफ़ार भी है, उनके बेहद गुनाहगार होने के बावजूद, नाफरमान होने के बावजूद, उनकी ख़ताओं से दरगुज़र करके जब वो एक दफ़ा अल्लाह तेरे हुजूर पेश होते हैं और तौबा करते हैं तो तू उन्हें बख्श देता है। बेशक तू बख्शने वाला है, और बेशक है मेरे रब तेरा एक इसमें पाक रहीम भी है। तू अपने बंदों पर रहम करता है, रहम करने वाली सिफ़त भी सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ज़ात पाक को सजती है। बेशक तेरी ज़ात मुक़द्दस है, पाक है, मुअल्ला है, बहुत ऊंचे मर्तबे पर है मेरा रब। मुनज़्ज़ह है, यानी ऐसी बेऐब है कि जिसमें कोई खामी, कोई कोताही नहीं। अल्लाह की ज़ात पाक बेशक बहुत इंतहाई बुलंद और अजीम और पाकीज़ा है, और हर किस्म के ऐब से पाक और अज़मतों की आला महराज पर है। सहीम यानी रब का कोई शरीक नहीं। ए अल्लाह तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं। यहाँ पर सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद का पूरा तर्जमा भी आ जाता है कुरानी हवाले से, आप उस तर्जमे को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी अल्लाह हमेशा से, अबद से और आखिर तक रहेगा, और अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा, बाकी सब फना हो जाएगा। सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमेशा रहेगी, जिसका कोई शरीक नहीं, कोई साथी, कोई साजी नहीं। इस पूरी कायनात और दोनों जहां में रब वाहिद ला शरीक है, उसका कोई साथी और साजी नहीं है। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, क्योंकि ये पूरी कायनात, पूरी सल्तनत और दुनिया और आखिरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही कायम और दायम है। और शायर इसमें बहुत खूबसूरत एक शेर हमारी किताब की गज़ल से भी है कि उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। दुई से मुराद है एक से ज़्यादा खुदा, और एक से ज़्यादा अगर होते तो तमाम मामला जो है वो गड़मड़ होकर रह जाता। कोई दिन को लाना चाहता तो कोई रात को, तो इस तरह सारा निज़ाम ही ख़राब हो जाता। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, और उसका कोई शरीक नहीं है। हवाले का शेर मैंने आपके सामने लिखा, तू कादरे मुतलिक है, यही वस्फ है कम क्या, आगे करे एक बंदा नाचीज़ रकम क्या। बंद नंबर 2, तेरे हुस्न कुदरत से या किरदगार, किए हैं जहाँ में वो नक्शो निगार, पहुँचती नहीं अक्ल उन्हें ज़रादार, तहय्युर में है देख कर बार बार, हैं जितने जहाँ में ज़हीनो फ़हीम। नज़ीर अकबर आबादी अल्लाह तबारक व तआला के हुस्न तख्लीक यानी अल्लाह पाक की ये जो तख्लीक है ज़मीन व आसमान, और इसका जो तरतीब से एक निज़ाम चल रहा है, ये कुदरत की कारीगरी का एक निज़ाम है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह पाक, तेरी तख्लीक जो तूने तख्लीक किया दोनों जहां में, ज़मीन व आसमां में, पूरी कायनात में, मेरे रब वो बेहतरीन है, वो तेरी ही क़ुव्वत और ताकत है, सिर्फ तू ही उसे बना सकता है। इंसान तो इन तमाम जो है तेरी कारीगरी के हसीन नज़ारों को देखकर हैरत ज़दा है, हैरत में जो है वो पड़ा हुआ है और सोच में पड़ा हुआ है कि ये अल्लाह की कुदरत के कारनामे कितने अजीमुल शान हैं। ये वसीले जो अल्लाह पाक ने इस दुनिया को इस निज़ाम के साथ चलाने के लिए अशिया की सूरत में या चीज़ों की सूरत में बनाए हैं,
وہ کتنا خوبصورت انتظام اور نظام ہے۔ آپ اپنی دھرتی پہ نظر ثانی کرتے ہیں، زمین پر، اس کائنات پر، تو آپ کو درخت، پودے، پھول، پھل، پہاڑ، دریا، ہر چیز سبزہ زار جہاں تک نظر پہنچے اللہ کی کاریگری کے عظیم الشان شاہکار نظر آتے ہیں۔ اور دنیا کے بڑے بڑے ذہین اور فطین یعنی فہم و فراست رکھنے والے دانشور، سمجھدار، عقل مند آج تک اس راز کو پا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حسین نظاروں کو دیکھ کر وہ صرف حیران ہوتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور غرض و غایت کو مکمل طور پر، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو مکمل طور پر سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زمین یعنی اس دنیا میں موسموں کی تبدیلی، دن اور رات کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، اور وہ پھل پھول پودے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک موسم ہے۔ اسی طرح آسمان پر سورج، چاند، ستارے، ان کا بھی ایک وقت ہے، اور اس تمام وہ نظام کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورت رحمان میں بڑے بہترین انداز اور طریقے سے پیش کیا ہے۔ حوالے کا شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ بند نمبر 3: زمین پر سماوات گرداں کیے، نجوم ان میں کیا کیا درخشاں کیے، نباتات بے حد نمایاں کیے، عیاں بحر سے در و مرجاں کیے، اور حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم۔ ہر لغت ہے سماوات، سما کی جمع مراد آسمان، نجوم نجم کی جمع مراد ستارے ہے، درخشاں روشن چمکدار، نباتات درخت پودے وغیرہ، اور بحر سمندر، در و مرجاں اصلی موتی، حجر پتھر، زر و سیم سونا اور چاندی۔ نذیر اکبر آبادی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العزت، تو نے یہ جو زمین بنائی ہے انتہائی خوبصورت اور ہر چیز سے مزین، اور پھر اس کے اوپر آپ نے آسمان کو ایک سائبان کی طرح تان دیا ہے، اور اس پر پھر جگمگاتے ستارے، روشن سورج، چاند، ستارے اس کی زینت بنا دیے، جو اپنی اپنی حدود میں گردش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس نظام کائنات کے باہر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اندھیری رات میں جب یہ ستارے چمکتے ہیں تو تیری قدرت کی صنائی کا اظہار کرتے ہیں، تیری قدرت کی کاریگری کی مثال پیش کرتے ہیں، اور دن اور رات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی سب تیری قدرت کی کاریگری کا انتظام ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے زمین پر درخت، پودے، پھول، سبزہ زار جو پیدا کیا ہے وہ بھی تیری قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین کو تو نے ان تمام خوبصورت چیزوں سے آراستہ کیا ہے، سجایا ہے، تو سمندر میں بھی بے شمار جانداروں کے ساتھ ساتھ موتی اور مونگے پیدا کیے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے سمندر میں موتی اور مونگے پیدا کیے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کا ہر دم شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے زمین پر پہاڑ اور ایسی جو چٹانیں بنائی ہیں، ان چٹانوں اور پہاڑوں میں بھی قیمتی پتھر، ہیرے جواہر چھپے ہوئے ہیں، سونا اور چاندی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سونا اور چاندی جیسی دھاتیں ہیں، ہیرے جواہر ہیں، انہی پتھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک انتہائی بے نظیر بے مثال ہے، اور اس قدرت کی کاریگری کا ثبوت اللہ کی ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اور ہم ان چیزوں سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، باطنی آنکھ سے دیکھنے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدرت کی کاریگری پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک اللہ ہے۔ اور وہ بہترین ایک نظم کا حمد کا شعر بھی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے،
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ بے شک اللہ کی کاریگری کے یہ ثبوت جو ہیں ہمیں اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو انہی تمام چیزوں کے ذریعے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ حوالے کا شعر، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ آج تک تیرا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔